اللہ بہت مہربان ہے، اتنا مہربان کہ جب بندہ تھک جاتا ہے تو وہ اسے آرام دیتا ہے، جب بندہ روتا ہے تو وہ اسے سنبھالتا ہے، جب بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے تب بھی وہ اسے رزق دیتا ہے، اور جب بندہ پلٹ آتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارا اللہ، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ محبت کرنے والا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے۔ گناہگار، نافرمان، بدحال، اللہ سب کو نوازتا ہے، توبہ کا موقع دیتا ہے اور معاف کرتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت آتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ آتا ہے، جب بندہ ایک ہاتھ آتا ہے تو اللہ 2 ہاتھ آتا ہے، اور جب بندہ چل کر آتا ہے تو اللہ دوڑ کر آتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کی محبت کا وہ انداز ہے جو کسی انسان میں ممکن ہی نہیں۔ اللہ اپنے بندے کے قریب ہونے کے لیے ہر لمحہ تیار ہے، بس ہم پلٹنے والے ہوں۔ اللہ بہت مہربان ہے، اور اللہ کی مہربانی کی کچھ نشانیاں یہ ہیں۔ تم رات کے اندھیرے میں روئے اور کسی نے نہ سنا مگر اللہ نے سنا۔ تم نے سب کچھ کھو دیا لیکن دل میں جو سکون آیا وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ تمہاری دعا میں تاخیر ہوئی، رد نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تمہیں بہتر دینا چاہتا ہے۔ تمہیں بچپن میں ایسے حادثات سے محفوظ رکھا گیا جو تمہیں تو یاد بھی نہیں، لیکن اللہ نے حفاظت کی۔ تم گناہ کرتے گئے لیکن اللہ نے رزق بند نہیں کیا، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس ہم اسے پکارنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کا کرم تمہاری غلطیوں سے بڑا ہے، تم صرف پلٹ آؤ۔ جب سب تھک جائیں سننے سے تب اللہ کہتا ہے آؤ میں سنوں گا۔ جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے وہ دل کبھی ٹوٹتا نہیں۔ اللہ ایک ادا پر مہربان ہو جاتا ہے، اللہ انتظار نہیں کرتا، بس ایک عمل آپ کا چیک کیا، بس ایک دفعہ راضی ہوا تو راضی رہتا ہے۔ وہ راضی ہو گیا تو راضی ہی راضی ہے، اور جس پر نہیں راضی اس کو اپنا نام لینے نہیں دیتا۔ جو اس کا نام لیتے ہیں وہ انہیں پہلے رضا دیتا ہے، پھر وہ نام لیتے ہیں۔ اس راستے پر وہ چل نہیں سکتا جس پر اللہ راضی نہ ہو۔ اللہ کے راضی ہونے کا یوں یقین کر لیں کہ اللہ راضی پہلے ہوتا ہے، سفر کا شوق بعد میں ملتا ہے۔ جن لوگوں کو بڑے کاموں کے لیے رکھا جاتا ہے وہ اکثر غم سے گزرتے ہیں، تو یہ یاد رکھنا کہ مشکل کشا کو مشکلات ہی سے گزارا جاتا ہے۔ بس مشکل کشائی یہی ہے۔ مشکل کشا کا مطلب یہ ہے کہ جو مشکلات میں گلہ نہ کرے۔ پریشانی انسان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، اس کا علاج اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک زندگی دینے والے سے نہ پوچھا جائے۔ جس ادارے نے جو مشین بنائی ہو وہی اس مشین کی حفاظت اور اس کے استعمال اور اس کے اصلاح کا عمل جانتا ہے۔ آپ کی زندگی کی راہ میں تاخیر نہیں ہوئی، یہ خاص طور پر آپ کے لیے ترتیب دی گئی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کی روح کو کس رفتار کی ضرورت ہے۔ جو آپ کے لیے لکھا گیا ہے وہ آپ سے چھوٹ نہیں سکتا، اور جو آپ کے لیے نہیں ہے وہ کبھی آپ کے پاس ٹھہر نہیں سکتا۔ آپ دیر سے نہیں ہیں، آپ کو کسی بڑی اور پائیدار چیز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ بس چلتے رہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ قرآن کریم میں اس بات کا ذکر بار بار ہے کہ ہر انسان کو مشکلات سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا ہے۔ یہ محنت اور مشقت ہر انسان کا مقدر ہے۔
ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا گیا، اے انسان، تجھے یہ تمام دکھ جھیلتے اور مشقتیں سہتے ہوئے بلا آخر اپنے رب کے حضور میں جا حاضر ہونا ہے۔ ہر کسی کی آزمائش الگ ہے، اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کہ تکلیف یا آزمائش میں مبتلا نہ ہو۔ جس کے پاس ہے اس کی بھی آزمائش ہے، اور جس کے پاس نہیں اس کی بھی آزمائش ہے۔ بات بس یہ ہے کہ ہمیں کوشش کر کے اپنی آزمائش میں کامیاب ہونا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہمیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، جہاں پھر ہمیں ان تمام تکلیفوں پر اجر دیا جائے گا جن کو ہم نے آسان طریقے سے گزارا ہوگا۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں، بس تھوڑا وقت لگتا ہے۔ اس دوران ہم نے صرف صبر کرنا ہوتا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ آزمائشیں ہم پر آتی ہی اس لیے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، ہمارا تعلق جو اللہ سے کمزور پڑ گیا تھا اسے دوبارہ مضبوط کر لیں۔ اس لیے آزمائشوں پر گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اسے اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک موقع سمجھ کر اپنے اور اللہ کے تعلق کو اور مضبوط کرنا ہے۔ آپ کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ پس پردہ اللہ آپ کی مدد کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے اور اس نے اپنی کتنی ساری نعمتیں آپ کے نصیب میں لکھ رکھی ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ ساری آزمائشیں جن سے آپ کا ابھی سامنا ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ جان کر آپ کا دل اللہ کی محبت سے پگھل جائے کہ اس نے آزمائشوں میں بھی آپ کے لیے کس قدر خیر رکھی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پریشانیاں سب سے زیادہ ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اسے پتہ ہے کہ آپ ان آزمائشوں کا سامنا کر لیں گے۔ جب اللہ کا بندہ اپنی ضد، انا اور اکڑ کو توڑ کر اس کے سامنے کمزور، لاچار اور بے بسوں کی طرح سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اسے اپنے بندے پہ بے حد پیار آتا ہے۔ پھر اس کا پیار اس کے رحم کی صورت میں اس کے بندے پہ نازل ہوتا ہے، اور اللہ کے رحم کی تو کیا ہی بات ہے۔ اس کا رحم بڑی بڑی سختیوں کو نرم کر دیتا ہے، اس کا رحم بڑی بڑی رکاوٹوں کو گرا دیتا ہے، اس کا رحم بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور اس کا رحم بڑی بڑی تکلیفوں کا زور توڑ دیتا ہے۔ آپ کیوں دل ہار کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کے رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ پوری لگن کے ساتھ کوشش کریں گے، زبان پہ اللہ کا نام رکھیں گے، دل میں اللہ کی یاد رکھیں گے، عمل میں اللہ کا حکم رکھیں گے، اور اللہ ہی سے مدد مانگیں گے، اللہ ہی سے دعا کریں گے، تو اللہ آپ کے لیے اپنی مدد ضرور بھیجے گا۔ انسان کے پاس چاہے کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر انسان کے پاس اللہ پر ایمان ہو تو اس کے لیے اسباب اور وسائل اس راستے سے نکل آتے ہیں جو سنسان ہوتا ہے، جس سے وسائل نکلنے کی دور دور تک کوئی امید نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد ایسی ہوتی ہے، حیران کر دینے والی، لاجواب کر دینے والی۔ معذرت ایک خوبصورت احساس ہے، لیکن یہ تب بے معنی ہو جاتی ہے جب اس کا استعمال صرف رسمی جملے کے طور پر کیا جائے۔ کسی کے پاؤں پر پاؤں رکھنے پر کہی گئی معذرت ایک معمولی غلطی کا ازالہ کر سکتی ہے، لیکن جب کسی کا دل کچلا جائے تو محض یہ کہنا کہ معاف کرنا ان کے درد کا مداوا نہیں کر سکتا۔ دل کچلنے کا درد جسمانی زخم سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یہ وہ اذیت ہے جو آنکھوں میں نمی، راتوں کی بے سکونی اور اندرونی خاموشی میں بولتی ہے۔ ایسے وقت میں معذرت محض الفاظ کا کھیل بن جاتی ہے، جب تک اس کے پیچھے ندامت کا حقیقی احساس اور رویے کی تبدیلی نہ ہو۔ دل کو توڑنا گویا ایک قیمتی شیشے کو زمین پر پھینک دینا ہے۔
چاہے جتنی بار سوری کہہ لیا جائے، شیشے کے ٹکڑے دوبارہ جڑ نہیں سکتے۔ معذرت کو درد کے مرہم میں بدلنے کے لیے سچے خلوص، دل کی نرمی اور اعمال کی شفافیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل کچلنے کی تلافی صرف معذرت سے نہیں بلکہ اس یقین سے ہوتی ہے کہ آئندہ کوئی ایسا زخم نہ دیا جائے جو کسی کی روح کو زخمی کر دے۔ اسی طرح ٹوٹے دل کی فریاد بھی سیدھا عرش پر جاتی ہے۔ درد اور تکلیف میں لگائی گئی آواز اللہ کبھی انسنی نہیں کرتا، پھر چاہے زمانہ راہ میں کتنی رکاوٹ کیوں نہ لگائے۔ اگر کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیں تو وہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یاد رکھو، سارے معجزے یقین کے ہیں، اور اللہ کے کن پر یقین جتنا پختہ ہوگا اتنی ہی عطائیں تمہاری منتظر ہوں گی۔ جب زندگی بکھرنے لگے، جب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگیں، جب حوصلہ ٹوٹنے لگے، جب خاموشیاں بیاں سے باہر ہونے لگیں، اور جب دل دکھ سے بھرنے لگے، تب ذرا سا رکیں اور رک کر سوچیں، ہاں کوئی نہیں مگر رب تو ہے نا ہمارے پاس، اور وہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ مجھ پر ہی اتنی آزمائشیں کیوں؟ اتنی دعائیں مانگی پھر بھی نہیں قبول ہوتی، میں تنگ آ گئی ہوں۔ تو سنو، تم تو وہ خوش نصیب ہو، اللہ جن سے پیار کرتا ہے نا اس پہ آزمائشیں زیادہ بھیجتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنی آزمائشیں آئیں جانتے ہو نا؟ دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایسے دعاؤں کی توہین تو مت کرو، ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ رب تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرتا رہے، میں اس کی آواز سنتا رہوں، یہ مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ اس لیے تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، اور تکلیف بھی ہماری بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ہمارے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے، اپنی محبت سے نواز دیتا ہے، اور جسے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اور اللہ کو اس کی آواز سے پیار ہو جائے، اس کے نصیب کو تو ویسے ہی 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا اپنے لیے، اگر اللہ نے آپ کو چنا ہے تو ہوئے نا تم خوش نصیب۔ پتہ ہے کبھی بھی کچھ بھی ایک سا نہیں رہتا، نہ آپ، نہ وقت، اور نہ ہی حالات۔ اس لیے یقین کامل سے بس اپنی دعاؤں پر مکمل توکل رکھیں، کیونکہ ہمارا رب بہت ایماندار ہے۔ وہ آپ کے کیے طویل سجدوں کا بدلہ ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور لوٹائے گا، اور پھر یقین مانیں، وہ ان سجدوں میں بہتے ہوئے اشکوں کی سسکیوں سے بلند ہونے والی آپ کی صداؤں کو کبھی انسنا نہیں کرے گا، اور نہ آپ کی سبھی دعاؤں کی امانت میں کبھی خیانت کرے گا۔ اور آج جس کے ایمان کی بنا پر ہم خود کو ایمان والا کہتے ہیں، تو سوچو وہ خود کتنا ایماندار ہوگا۔ تم مانگنے سے پہلے ہی دعا کی قبولیت اور نہ قبول ہونے کے وسوسوں میں پڑ جاتے ہو، جبکہ تمہارا کام صرف مانگنا ہے اور اللہ کا عطا کرنا۔ دعا کرتے وقت یہ مت سوچا کرو کہ میں کتنا گنہگار ہوں، بلکہ یہ سوچو کہ تمہارا رب کتنا مہربان ہے، اور یاد رکھو تمہاری چاہت تو بہت چھوٹی ہے، پر تمہارے رب کی رحمت کے خزانے بہت بڑے۔ اللہ جس چیز کی حقیقتیں آپ کو دکھا دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ یہ بری ہے، تو اس کے پیچھے کبھی مت بھاگو، کیونکہ اللہ کے بتانے کے بعد بھی اگر خیال اس چیز کو پانے کا آئے تو وہ خیال شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔
تاکہ تم اللہ سے ضد لگا لو اور پھر آخر میں مایوس ہو جاؤ، یہ سوچ کر کہ اللہ تو دعائیں قبول ہی نہیں کرتا۔ جیسے اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بتا دیا تھا کہ یہ برا ہے، لیکن پھر بھی شیطان نے انہیں برگلایا اور انہوں نے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا اور اللہ کے حکم کے مخالف چلے گئے۔ پھر آخر میں انہیں کیا ملا؟ اللہ کی ناراضگی کے سوا۔ اللہ نے دنیا کی کوئی بھی چیز مستقل نہیں بنائی۔ جیسے اس نے دن کے اجالوں کے ڈھلنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے رات کے اندھیروں کا اختتام بھی لکھ رکھا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ضرور لگتا ہے کہ اب ہم اس درد سے باہر نہیں نکل پائیں گے، لیکن اللہ ہمیشہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستے بنا ہی دیتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں اس درد سے نکال ہی لیتا ہے، اور یہی تو اس کا وعدہ ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو پھر اللہ کی اس گواہی سے بڑی اور کون سی گواہی ہو سکتی ہے، جب اللہ خود تم سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا اجر قریب ہے، جب وہ خود تمہیں اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ صلہ اٹل ہے اور صلہ ملنے سے پہلے ہر آزمائش کا ختم ہونا لازم ہے، تو پھر تم کس کشمکش میں پڑے ہو؟ اللہ تو تمہارے مایوس ہو جانے پہ ہنستا ہے۔ جب حالات بدتر سے بھی بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں تب معجزے ہوتے ہیں اور دعاؤں کے جواب دے کر دل مطمئن کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے اللہ نے اس آیت میں تم سے کہا کہ میں تمہیں خوش کر دوں گا، یعنی تمہیں وہی دوں گا جو تمہیں پسند ہے، اور اتنا دوں گا کہ پھر کبھی بھی اس کی طلب تمہیں غمزدہ نہیں کرے گی۔ جب آپ پریشان ہو، کسی کی بات بری لگتی ہو، یا پھر آپ جو چاہ رہے ہیں وہ منزل آپ کو نہ مل رہی ہو، یا خود کو تنہا محسوس کر رہے ہو، تو ایک بار کھلتے ہوئے آسمان کی طرف اس امید اور یقین کے ساتھ نظر اٹھا کر دیکھو اور اس بات کو سوچو، اس دنیا میں آنا میرا فیصلہ نہیں تھا اور یہاں سے جانا بھی میرا فیصلہ نہیں ہوگا۔ مجھے تو میرے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے میرا امتحان لینے کے لیے۔ مایوس ہو کر اس امتحان میں مجھے فیل نہیں ہونا، مجھے تو اس حال میں صبر اور شکر کرنا ہے۔ اسی صبر اور شکر کا تو اللہ پسند کرتا ہے، اور اسی امتحان کے پیچھے اصل معنوں میں ہم سب کی کامیابی چھپی ہے۔ جب کوئی مشکل آپ سے حل نہیں ہوتی کوشش اور دعا کرنے کے بعد بھی، تو اسے اللہ پہ چھوڑ دینا بہتر ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ بہتر ہی کرے گا۔ کئی بار مخلوق سے دوری آپ کی خالق سے بڑھتی ہوئی نزدیکی کا باعث بنتی ہے، اور کئی بار خدا تعالیٰ آپ کو کسی انسان کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنی مخلص محبت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ اس لیے وہ آپ کو آزاد کر دیتا ہے ہر اس کھوکھلے رشتے سے جس نے تکلیف کے سوا آپ کو کچھ نہ دیا ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم کس قدر الجھنوں میں الجھے ہوئے ہو اور ٹکڑوں میں بکھرے ہوئے ہو۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم اس کی آس میں آج بھی اسی طرح صبح شام سجدوں میں پڑے ہوئے ہو۔ بس تم صبر کرتے رہو، کیونکہ یہ صبر ہی ہے جو تمہیں ضرور ایک دن اللہ کی راہ میں مکمل مطمئن کر دے گا، سبھی مشکل حالاتوں سے نکال کر تمہیں ہمیشہ کے لیے خوش کر دے گا۔ جب ہم بالکل اکیلے رہ جاتے ہیں، جب ہمارے پاس اپنا آپ بھی نہیں رہتا،
جب ہمارے آنسوؤں کو صاف کرنے والا کوئی بھی موجود نہیں ہوتا، جب ہماری عرضیاں سننے والا کوئی پاس نہیں ہوتا، جب دنیا ہمیں تھامنے سے انکار کر دیتی ہے، جب رشتے ہمیں سرے عام دھتکار دیتے ہیں، جب ہمیں خود کو بھی ہماری آواز سنائی نہیں دیتی، تب بھی اللہ ہمیں سن لیتا ہے، تب بھی وہ ٹھہر جاتا ہے، تب بھی وہ ہمیں تھام لیتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تب ایک وہی تو ہوتا ہے ہمارے ساتھ اور بے حد پاس، اور شاید اس حقیقت سے زیادہ خوبصورت اور پرسکون حقیقت اور کوئی نہیں کہ سب بدل جاتا ہے پر وہ کبھی نہیں بدلتا، سب چھوڑ جاتے ہیں پر وہ کبھی نہیں چھوڑتا، ہم اس سے فاصلہ بڑھا دیتے ہیں پر وہ ہم سے فاصلہ کبھی نہیں بڑھاتا۔ جب وہ پاس ہوتا ہے تب کوئی پاس نہیں ہوتا، اور تب پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ کا پاس ہونا کتنا بہتر ہے۔ دیکھیں، وقت بدلنے میں ایک پل نہیں لگتا، بس آپ کو اللہ پر اپنے یقین کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہیں اچانک کوئی ایسا موقع مل جائے جس کی تم نے کبھی امید نہیں کی۔ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک واضح اشارہ ہوتا ہے کہ اب تمہارے راستے کھلے ہیں، اب تمہارے لیے آسانی مقدر ہو چکی ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے کہ جب وہ کسی کو آزمائش سے نکالتا ہے تو اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے کسی عظیم مقصد کے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ اگر تم دیکھو کہ تمہاری زندگی میں ایسے لوگ آ رہے ہیں جو تمہارے لیے نفع بخش ثابت ہوتے ہیں تو سمجھ لو کہ تمہاری تقدیر کا ایک نیا باب کھلنے والا ہے۔ جب آزمائش ختم ہونے لگتی ہے تو تم خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط، پر اعتماد اور پر امید محسوس کرنے لگتے ہو۔ جو ڈر اور خوف پہلے تمہارے اندر تھا وہ ختم ہونے لگتا ہے اور اس کی جگہ ہمت اور حوصلہ لے لیتی ہیں۔ یہ اللہ کا تمہیں اندر سے تیار کرنے کا ایک طریقہ ہے تاکہ جب کامیابی تمہارے قدموں میں ہو تو تم اسے سنبھال سکو۔ یہ کیفیت تمہیں واضح طور پر محسوس ہوتی ہے، جیسے تمہیں اچانک احساس ہو کہ اب تمہارے اندر پہلے جیسی بے بسی نہیں رہی، تمہارے فیصلے زیادہ پختہ ہونے لگے ہیں، تمہاری سوچ مثبت ہونے لگی ہے، اور تمہارا دل ہر آنے والے لمحے کے لیے پرجوش ہونے لگتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا صبر اب رنگ لانے والا ہے اور اللہ نے تمہارے حق میں فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارے اندر غیر معمولی اعتماد اور طاقت پیدا ہو رہی ہے تو یہ مت سمجھو کہ یہ بس اتفاق ہے، بلکہ یہ اللہ کا تمہیں ایک پیغام ہے کہ اب تمہارے اچھے دن قریب ہیں۔ جب انسان زندگی کے نصیب و فراز سے گزرتا ہے تو کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جب اسے لگتا ہے کہ وہ بالکل اکیلا ہے، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں، نہ کوئی اس کے درد کو سمجھنے والا ہے اور نہ کوئی اس کی مدد کے لیے موجود ہے۔ یہ احساس سب سے زیادہ اس وقت شدت میں ہوتا ہے جب انسان آزمائشوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے، جب حق کا دروازہ بند نظر آتا ہے، جب اپنے بھی بیگانے بن جاتے ہیں اور جب امید کے چراغ ایک ایک کر کے بجھنے لگتے ہیں۔
مگر حقیقت یہ ہے کہ سب محض ایک دھوکہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ ہر حال میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے بندہ اسے محسوس کرے یا نہ کرے۔ وہ آزمائشوں میں بھی اپنے بندے کو سنبھالتا ہے، اسے ہمت دیتا ہے اور اس کے دل میں صبر اور حوصلے کے بیج بوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو تو یہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے، کیونکہ حقیقت میں تمہارے ساتھ سب سے بڑا سہارا موجود ہے، جس کا ہاتھ اگر تم تھام لو تو تمہیں کبھی بھی کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی وجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر نے گھیر لیا اور ان کے ساتھیوں نے گھبرا کر کہا، ہم تو پکڑے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور پھر وہی ہوا، اللہ نے دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مایوس کن کیوں نہ ہو جائیں، چاہے دشمن کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، اور چاہے ہر طرف اندھیرا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ آزمائشیں آتی ہیں لیکن وہ صرف مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں، تمہیں توڑنے کے لیے نہیں۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو تو وہ تمہیں ایسی جگہ سے سہارا دے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ بس تم نے یقین رکھنا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ ہے تو تم کبھی اکیلے نہیں۔ ویورز، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس باکس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔